आजम भड़कना इतना कि बांट लेते हैं वक्त अपना, बनी उमैया की नस्ल तेरी, बस एक शहे मशरिकैन मेरा। और कितना बोल सकते हो? फरमाते हैं खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत मेरा नसीबा, मुझे तो मंजूर है ये सौदा यजीद तेरा, हुसैन मेरा। मिलके लब्बैक या लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नारे हैदरी। बस हजरात मोहतरम, जो अपना वक्त हो ना, उसके फ़ज़ाइल में खुश होने का भी अलग मज़ा है, और जब उसके मसाइब हों तो कलेजे से जान निकलती हुई महसूस होती है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, जो फजीलत नहीं सुन के बोलता वो मुसीबत पे भी कभी नहीं रो सकता। मेरी आज की तकरीर में कोई एक जुमला मेरा आपको बुरा लगा हो तो मैं उसका तहे दिल से माज़रत खाऊँ, इसलिए कि मिंबर हुसैन जोड़ने का नाम है। कोई मोमिन, किसी मोमिन का बच्चा दिल में अगर ये तकलीफ़ लेके चला गया कि उसकी दिल आज़ारी हुई है तो हमारी नाकामी है। शब इमाम ज़माना है, वक़्त के इमाम की रात है, वो रात है जिस रात हमारे आमाल नामे इमाम की बारगाह में फ़रिश्ते पेश करते हैं। इमाम उसके लिए दुआ करते हैं जिसके अमाल नामे नेकियों से भरे हुए हों, या कोशिश करके जो बुराई कम से कम करने की कोशिश कर रहा हो। अमाल नामा जब बुराइयों से भरा हो ना, मुझ जैसे गुनाहगार का, तो इमाम एक जुमला फरमाते हैं रो के, ए हमारे गुनाहगार चाहने वाले, क्या मुझे रुलाने के लिए हुसैन के मसाइब कम थे जो तू भी मुझे रुला रहा है। बहुत बड़ा जुमला है हज़रात मोहतरम। दुआए नुतबा का एक जुमला है, आप पढ़ते हैं ना, कल भी शायद हो, वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता, मैं ऐलान नहीं कर रहा। हाँ, एक ऐलान ज़हन में आ गया मेरे कि इंशाअल्लाह 5 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक सेक्टर 11 खदीजा कुबरा मस्जिद की बैक साइड पे भाई अशफाक करीम साहब हैं, जो पहले अहले सुन्नत थे, उन्होंने 5-6 साल से मज़हब शिया अख्तियार किया, और मेरा नहीं ख्याल कि बल्दिया का कोई मोमिन उनके घर से वाकिफ़ ना हो। वहाँ जश्न होते हैं, मजालिस होती हैं, तो 5 से 9 मुहर्रम तक खमसा मजालिस आज़ाद, शाम 5:30 बजे से मगरिब की नमाज़ तक उनके घर पे होगा। मैं नाचीज़ हाज़री दूँगा। इलाकाई जी, अच्छा, इलाकाई मनकबत खां और नोआ खां अपनी अपनी ड्यूटी देंगे। आपको भी जब जब मौका मिले मज़लूम करबला की उस सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ लाइएगा। सेक्टर 11 गली नंबर 15, जहाँ 8 मुहर्रम का जुलूस होता है ना जी, उसके आगे गली नंबर 15 है। तो बस हज़रात मोहतरम, हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहे थे कि इमाम वक्त रोते हैं, गिरिया करते हैं अपने चाहने वाले के उस गुनाह पे, और एक शिकवा क्या करते हैं कि ऐ हमारे गुनाहगार चाहने वाले, खुदा तुम पे रहमत करे, क्या हुसैन के मसाइब कम थे मुझे रुलाने के लिए जो तू भी मुझे रुला रहा है। और दुआए नुतबा का एक जुमला, तारीख़ कहती है, दुआए नुतबा कहती है, तफसीरें कहती हैं, तर्जुमे कहते हैं, जुमला नहीं, मोमिन के दिल की आवाज़ है, क़यामत है कि ऐ मेरे मुर्शिद व आका, ऐ मेरे सैयद व सरदार, मेरे लिए इससे बड़ी क्या मुसीबत हो सकती है कि आप तो मुझे देख सकते हैं, मैं गुनाहगार आंखों से आपका दीदार नहीं कर सकता। क्योंकि हुसैन के नाम से महीने का, साल का आगाज़ कर रहे हैं, और पहला ही दिन गम हुसैन से शुरू हुआ। बेशक अच्छी पोस्टें करें, बेशक मजालिस अटेंड करें, लेकिन अपनी आँख को जब अश्क हुसैन से तर करें ना, उस वक्त इस फर्श अदा पे कुछ भी मांगे अल्लाह अता करता है। शब जुमा अंबिया मलाइका कब्र मोहम्मद मुस्तफ़ा पे सलामी के लिए आते हैं। मुस्तनद बात कर रहा हूँ, ऐ सुल्तानुल अंबिया, शायद आज बात घंटे से ज़्यादा बढ़ जाए, आप महसूस तो नहीं करेंगे ना हज़रात मोहतरम। और मेरी गुजारिश है कि इलाके में मुख्तलिफ़ बारगाहों में एक ही टाइम पे मजालिस हो रही हैं, तो कोशिश करें कि हर बारगाह में ड्यूटी दें। पता नहीं किस बारगाह में मंजूरी हो जाए, कहाँ हुसैन की माँ पुरसा लेने के लिए आई हुई हो, और एक अश्क हुसैन अगर आ गया तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। बेशक 10 मिनट के लिए जाएं, 20 मिनट के लिए जाएं, आधे घंटे के लिए जाएं, दुआ में शामिल हो जाएं, मातमदारी में शामिल हो जाएं, हर बारगाह में कोशिश किया करें। इसलिए कि जब हर घर हुसैन का है तो फिर हम जाते क्यों नहीं हैं। ये हमारे यहाँ बड़ी अजीब तकसीम हो गई है, हर बारगाह का अपना मजमा हो गया है। मजमे बारगाहों के अपने नहीं होते, हुसैन अपना होता है।
جہاں جہاں حسین وہاں وہاں حسینی کو جانا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، عرش کے رہنے والے ہیں، فرش پہ آتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، وہاں واپس جاتے ہیں، جنت کے فرشتے کہتے ہیں مالک ان سے اتنی عجیب خوشبو آ رہی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں سونگھی، کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہتے ہیں فرش عزائے حسین ابن علی پہ بیٹھے تھے۔ بہرحال تجھے ان فرشتوں کا واسطہ، اس غم حسین کا واسطہ، ہمیں بھی اس مجلس والی جگہ پہ جانے کی اجازت عطا فرما۔ پھر وہ جاتے ہیں، پھر ان کو دیکھ کے دوسرے، پھر ان کو دیکھ کے دوسرے، تاریخ کہتی اگلی مجلس جب تک نہیں ہوتی اللہ کے فرشتے آتے رہتے ہیں، ثواب مومن کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ جب اتنا کریم گھرانہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے تو گھنٹے دو بعد جا کے سو جانا ہے، شاید فجر کی نماز بھی ہم میں سے اکثریت کو نصیب نہیں ہوتی، اللہ سب کو نمازی بنائے فجر کا۔ لیکن وہ جو دکھیاری ماں ہے نا حسین ابن علی کی، وہ ہر عزادار کی آنکھوں کے نیچے اپنا مقدس رومال کرتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، اے رونے والے میں فدق کی محرومہ ہوں، آج خالی نہ بھیجنا، ایک اشک حسین کے لیے لینے آئی ہوں۔ لے جاتی ہیں کربلا، جا کے حسین کے مقدس جسم اطہر پہ لگاتی، سارا بدن مطہر زخموں سے پاک ہو جاتا، دو زخم نہیں چھوٹتے۔ بی بی فرماتی ہیں حسین یہ کیسے زخم ہے؟ یوم عاشور سے لے کے آج تک تیری ماں مرہم کا علاج لاتی ہے۔ امام رو کے فرماتے اماں شیعہ قیامت تک گریہ کریں، یہ زخم کبھی بند نہیں ہو سکتے۔ ایک زخم ہے علی اکبر کی جدائی کا، ایک زخم ہے بہن زینب کی بے ردائی کا۔ سلسلے جڑے ہوئے محمد و آل محمد کے آپس میں۔ شب جمعہ عزادارو، ملائکہ آتے ہیں امام کی، نبیوں کے امام کی بارگاہ میں، اے سلطان الانبیاء ہمارا سلام قبول فرما۔ انبیاء کہتے ہیں اے ہمارے سید و سردار ہمارا سلام قبول فرما، تو طائف کے پہاڑوں میں پتھر نہ کھاتا، تو مکہ کے کافروں کا مقابلہ نہ کرتا، تو ان لوگوں کو اگر بد دعا دیتا تو آج ہم نبی نہ ہوتے، تو نے صبر کیا، تیرے صبر کا نتیجہ ہے کہ آج میں آدم ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، ہم سارے تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ سوال کرو حیدر عباس کیا یہ کام یہیں پہ رک جاتا ہے؟ محمد مزار چھوڑتے ہیں، ان ملائکہ اور نبیوں کو ساتھ لے کے کہاں آتے ہیں؟ کربلا، شہید کربلا کی قبر اطہر پہ۔ اے حسین، انبیاء مرسلین کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ تیرا نانا تیرا سلام اور شکریہ ادا کرنے آیا ہے۔ اگر تو کربلا میں 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے نہ اترتا اور ظالم کی 13 ضربوں سے اپنا سر جدا نہ کرواتا تو نہ آج لا الہ الا اللہ ہوتا، نہ محمد الرسول اللہ ہوتا۔ ترتیب چلتی چلتی کہاں جاتی ہے؟ امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں، سارے سادات جمع ہو کے، انبیاء اولیاء کہاں جاتے ہیں؟ ملکہ شام جناب زینب عالیہ کی ذریعہ مقدس پہ۔ اور میری شرم و حیا والی بیٹی، جسے صحن میں چلنا نہیں آتا تھا، میری وہ بیٹی، جس کا کبھی بابا نے رج کے قد نہیں دیکھا، میری وہ بیٹی، جو گھر سے نانا کے مزار تک جاتی تھی تو پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، میری وہ بیٹی۔ تیرا نانا، تیرا بابا، تیرا بھائی، اولیاء، ملائکہ تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ نہ آج نبی نبی ہوتا، نہ آج علی علی ہوتا، نہ آج حسین حسین ہوتا تو اگر رضا کا نذرانہ پیش نہ کرتے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب علی اللہ مقامہ سے کسی نے سوال کیا تھا، قبلہ کیا وجہ ہے کہ کریا کریا، گلی گلی، جگہ جگہ حسین کی مجلس ہوتی ہے، حسین کا ماتم ہوتا ہے؟ شہید تو بڑے گزرے ہیں، مظلوم تو بہت ہیں، ایسے ایسے انبیاء ہیں جن کو آرے سے کاٹا گیا، ایسے ایسے انبیاء ہیں جن کو کنویں میں زندہ لٹکایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، جسموں کو تکلیفیں دی گئیں، ان کے علم نہیں نکلتے، ان کے جلوس نہیں نکلتے۔ کیا وجہ ہے؟ جگہ جگہ حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ قبلہ نے رو کے فرمایا تھا سچ پوچھتے ہو نا تو کسی نبی کی زینب جیسی بہن کوئی نہیں تھی۔ یہ صدقہ ہے زینب بنت علی کا۔ عزادارو، اس مخدوم اور مظلوم کا ذکر کرنا ہے۔ کل جو ذکر کیا تھا، فہرست بنوائی، اپنی ماں کی شبیہ بیٹی جناب صغرا سے کہا ہر کوئی جائے گا، آپ نہیں جائیں گی۔ عزادارو، علماء مقاتل نے لکھا، سارے تیاری کر کے محملوں کے قریب جا رہے ہیں، جب سارے آ گئے نا، امام نے پوچھا عباس فہرست ہے، سب کے ایک مرتبہ نام لو اور دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا۔
अब्बास ने कहा मौला सारे आ गए सिवाय जनाब उम्मे रबाब मादर अली असगर के। अज़दारो क़यामत के जुमले हैं। इमाम आए, क्या देखा, अपना हुजरे का दरवाज़ा भी बंद किया हुआ है और दरवाजे में हाथ डाल के खड़ी है, पहलू में असगर है शहजादा, और एक दुआ करे, मेरे अल्लाह मैं जो यहाँ से गुजरूंगी सामने बैठी है मेरी बेटी सुगरा, जिसकी अपनी माँ कोई नहीं, मैंने उसे माँ बन के पाला, जैसे दरवाज़ा अबूर करूंगी अगर सुगरा ने इतना कह दिया अम्मा आप भी मुझे छोड़कर जा रही हैं, मेरे अल्लाह मेरे पास जवाब नहीं होगा, मेरी मुश्किल आसान फरमा। और एक पंजाब के कदीम जाकिर पढ़ते हैं, ये भी बीबी कह रही थी या अल्लाह मैं तो हुसैन के दर खोलने आई थी, आज बंद कैसे कर सकती हूँ, और ऐसा बंद करके जाना कि वापसी आने का कोई इरादा ही नहीं है, ऐसा मेरा बाप से नहीं हो सकता। इमाम आए, सिचुएशन को देखा और एक जुमला कहा, मेरा बाप अगर आपको नहीं जाना था पहले फरमा देती, आपको पता है मेरी बहनें खड़ी खड़ी थक गई हैं, अजरकुम अल्लाह ज़दारो, मेरी बहनें खड़ी खड़ी थक गई हैं। इमाम की खिदमत में हाथ बांध के कहा मौला मैं आपकी कनीज हूँ, मेरी क्या मजाल जो मैं इंतज़ार कराऊँ, मेरी मजबूरी का नाम मेरी बेटी फातिमा सुगरा है, मौला मैंने इसे माँ बन के पाला है, अगर गुजर गई तो मेरी बेटी ने शिकवा किया मैं मरने से पहले मर जाऊंगी। अज़दारो इमाम ने फरमाया मैं पर्दा बनाता हूँ आप मेरे पीछे से गुजर जाए। अज़दारो दरवाज़ा बंद किया, चाबी हाथ में उठाई, बेटी के पास आए और एक जुमला कहा, बेटी एक वजन तेरा बाबा भी तुझसे उठवाता है, हाथ बढ़ा के कहा बिस्मिल्लाह अली अकबर के सोहने बाबा, बिस्मिल्लाह ज़ैनब आलिया के भैया, बिस्मिल्लाह मेरे परदेसी होने वाले बाबा, मैं तो बैठी इसलिए हूँ। इमाम ने चाबी हाथ पे रखी। उलमा फरमाते हैं जिसका अकबर जैसा भाई जा रहा हो, सहने ततहीर के मालिक जब जा रहे हों, पूरा घर खाली हो जाए, रो रो के उस बच्ची की नजर कमजोर हो गई थी। क्यों नजर कमजोर हो गई थी? क्योंकि कल से आज तक सादात तैयारी कर रहे थे, सुगरा को आराम भूला हुआ था, कभी ज़ैनब के पास जाके कहती थी मेरी शफाअत कर दीजिए, कभी हजरत उम्मे रबाब के पास जाके कहती थी मेरी सिफारिश कर दीजिए। अज़दारो रोते रोते आंखों की बीनाई कम हो गई। हुसैन ने चाबी हाथ पे रखी, करीब करके देखा और एक जुमला कहा, मेरे अल्लाह एक ही दरवाजे की आस थी, लगता है मेरी उम्मा और अम्मा रबाब का दरवाजा भी बंद हो गया। अज़दारो बस बीबी गुजरी या सैयदा सुगरा की नजर पड़ी, एक जुमला कहा, क़यामत आ गई, सादात बहुत रोए, मदीने की जमीन हिलने लग गई। कहा अम्मा बेशक चली जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, मगर ये जो है ना मेरा भाई 18 दिन का अली असगर, आयो मेरे अल्लाह, इससे बड़े मसाइब नहीं होते, तकल्लुफ न करना नियाज़ हुसैन, ये जो 18 दिन का क़यामत का जुमला कह गया मैं, ऐसे नहीं दीन हम तक पहुंचा। आज मुसलमान आज़ान देता है, मुसलमान नमाज पढ़ता है, तो 18 दिन के बच्चे भी नहीं बचाए ना हुसैन ने, ये सदका हुसैन इब्ने अली का। अज़दारो बस कहा अम्मा आप बेशक चली जाइए, मगर ये जो है ना 18 दिन का शहजादा, ये तो आखिरी बार मुझे मिलाती जाओ। बस अज़दारो भाई बहन के हाथ पे आया और बाबा लेते हैं भाई नहीं जाता, मादर जान लेती है भाई नहीं जाता, अब्बास लेते हैं भाई के पास भाई नहीं जाता। बड़ी कोशिश के बाद इमाम ने कहा सुगरा बेटी एक मर्तबा इसके कान में मुझे कुछ कहने दो, फिर तेरी मर्जी तेरे भाई की मर्जी। कान पे मुंह रखा, शहजादे ने बहन का दामन छोड़ दिया, होमो के बाबा के मुकद्दस हाथों पे आए। अज़दारो जनाब सुगरा ने कहा बाबा मेरे भाई को ले जाते हो, बेशक ले जाओ, लेकिन जाने से पहले इतना मुझे बता दो मेरे भाई से आपने क्या फरमाया। इमाम ने फरमाया सुगरा मैंने इतना कहा जहां हुसैन करबला में इतने तीर खाएगा। आयो मेरा अल्लाह अजरुकुम अजरुकुम अल्लाह। आवाज़ों को बुलंद कीजिए, शब जुमा है, साल की पहली नौचंदी जुमरात है, फिर ये दिन आए ना आए ज़माने के इमाम की रात, हुसैन के अशरे की पहली शब जुमा, जो मेरे इमाम ने कहा मैंने इतना फरमाया जहां हुसैन इतने तीर खाएगा, कहीं असगर तेरे हिस्से का 3 फल वाला तीर भी हुसैन खा लेगा।
اس لیے میرا شہزادہ میرے ہاتھوں پہ آ گیا. عزیزانو بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, پھر بابا کے گلے میں باہیں ڈالی. روکے گا بابا ایسے کیوں نہیں کہتے جو مجھے یتیم کرنے جا رہے ہو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سوا غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میرے مولا کے چاہنے والوں, عزادارو, ماتمدارو, امام نے الوداع کیا اور فرمایا عباس جلدی کر, قافلہ چلا. میں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے آج کی نماز مدینہ سے باہر پڑھنی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. میں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا آج کی نماز مدینہ سے باہر پڑھنی ہے. قافلہ تیار ہے. یساروں نے دیکھا حسین نظر نہیں آ رہے. زینب نے کہا عباس میرا دل ڈوبتا جاتا ہے, جا میرے حسین کو تلاش کر کے لے آ. کراچی والوں سارے مل کے کہو اے زینب اولیاء, شہر مدینہ ہے, دروازے پہ قافلہ ہے, نانا کا شہر ہے, سارے شہزادے موجود ہیں. آج حسین کا ایک لمحہ آنکھوں سے اوجھل ہونا برداشت نہیں ہوتا. بی بی شام غریبہ میں کیا ہوگا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سوا غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. شریف عزادارو, عباس و اکبر تلاشتے تلاشتے مزار محمد پہ آئے. کیا دیکھا کائنات کو نظام ہدایت دینے والا امام زارو قطار نانے کی مزار پہ سینہ بے کینہ رکھ کے رو رہا ہے. رو رو کے فرماتے نانا قبر تو بہرا, دیکھ میں ٹریا ویندا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سوا غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. نانا کے مزار پہ ہیں. اکبر نے سہارا دیا, عباس نے سہارا دیا. پھر کہاں پہنچے, ساتھ ہی تو جنت البقیع ماں کی قبر تھی. آ کے ایسے لیٹے جیسے بچے ماں کے ساتھ لیٹ جایا کرتے ہیں. رو کے کہا اماں ایک باری قبر تو بہرا. یہ وہی مدینہ ہے جہاں آپ نے مجھے چکیاں پیس پیس کے پالا. یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا نے مجھے کاندھوں پہ اٹھا اٹھا کے دکھایا. یہ وہی مدینہ ہے جہاں میں نے حسن کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا. رو کے فرماتے ہیں میں ٹریا ویدا, اور مجھے نانا کی امت مزید یہاں رہنے نہیں دیتی. عزادار حسین آئے, زہرا جواب نہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ادھر حسین روئے, قبر زہرا ہل گئی. روکے کا حسین تو جا رہا ہے تو تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ ہے. اور تو مدینہ چھوڑے گا میں تیرے ساتھ, تو مکہ میں ہوگا میں تیرے ساتھ, تو کربلا پہنچے گا میں تیرے ساتھ, 7 محرم کو پانی بند ہوگا میں تیرے ساتھ. حسین تو اکبر کا لاشا اٹھائے گا میں تجھے سہارا دوں گی. تو قاسم کے ٹکڑے اٹھائے گا میں تجھے ہاتھ تلاش کر کے دوں گی. اور تو اصغر کو جب دفنانے سے رک جائے گا میں قبر پہ مٹی ڈالوں گی. اجرکم علی اللہ. سوا غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. اے حسین جا تو رہے ہو, میری زینب سے کہہ دینا تو تنہا نہیں ہے. حسین جب تجھ پہ 13 ضربیں چلیں گی اور تیری بہن 70 قدم سے واسطے دے گی, میں تیری گردن پہ ہاتھ رکھ کے تجھے بچاتی رہوں گی. میں کہوں گی ظالم نہ مار, یہ میرے نازوں کا پالا بیٹا. حضرت اللہ. سوا غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو. اور شریف عزادارو چھوڑ دیا وطن,
یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جہاں نانا محمد کی مزار، ماں زہرا، بھائی حسن، جہاں تطہیر کا سین ہو، وہ گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے عزیزارو۔ مدینہ چھوڑا، ڈائریکٹ سفر نہیں کیا، مدینہ سے 5 میل دور باہر ہے وادی جن۔ وادی جن میں امام نے عباس سے فرمایا، عباس میں ہدایت کا چراغ ہوں، میں امام زمانہ ہوں، یہاں خیمے لگا، ہو سکتا ہے کوئی حسین کے ساتھ مل جائے۔ اس تو بڑی غربت کوئی نہیں ہوندی عزادارو۔ اتنا غریب ہو گیا غریب زہرا، جہاں کل تک فرشتے آتے تھے آج وہ بیابان میں بہنوں کے ساتھ خیمے لگائے مسلمانوں کا انتظار کر رہا ہے۔ واہ میرے مولا کا عزادار، جیو سلامت رہو۔ بس عزادارو وادی جن میں خیمے لگے، ہو نہیں سکتا اکبر موجود ہو، صغرا کو پتہ نہ چلے۔ رات قیامت میں گزری عزادارو، بس صبح کا سپیدہ نمودار ہوا، یا خبر آئی امام وہاں موجود ہے۔ جناب عباس کی ماں ام البنین سے کہا، دادی مجھے ایک بار اکبر ملا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دادی ایک بار میرے ساتھ چلی جا۔ مادر عباس جو عباس جیسے شہنشاہ کی بھی ماں ہے، کہا نا میری بچی، تیرا بابا میرا آقا ناراض ہوگا۔ وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ اولاد والوں سر اٹھانا۔ کہا دادی تیرے بیٹے کے علموں کی قسم ہے، بابا کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اے دادی اماں میں پشت خیمہ پہ ٹھہر جاؤں گی، کبھی اکبر قرآن پڑھے گا، کبھی عباس علمان الحفیظ کی آوازیں دے گا، اور کبھی میرا بھائی اصغر روئے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری بین اور دعا، 13 کنیزوں کے ساتھ مادر عباس نے حسین کی بیٹی کا سفر شروع کرایا۔ بخار میں تپ رہی ہے اکبر کے بچھوڑے کی ملکہ، لیکن اکبر کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا۔ چلی تو دن میں تھی، جب پہنچی تو رات کا اندھیرا ہو گیا۔ 5 میل کا سفر ہے نا عزادارو، رات کا اندھیرا ہو گیا۔ آخری بین اور دعا بہت پڑ گیا، ناراض نہ ہونا، اللہ عبادت قبول فرمائے، یہ رات پھر نہیں آنی۔ اور شریف عزادارو پہنچے، خیمہ کی پشت کی جانب پہنچ گئے، عباس کی علمان و الحفیظ کی آوازیں سنی، سکون ملا۔ اکبر کے قرآن کی آوازیں سنی، دل کو سکون ملا۔ حسین کی تسبیح کی آواز سنی، دل کو سکون ملا۔ اور چھوٹے بچے والوں سر اٹھانا، جب علی اصغر رویا بڑھ کے اٹھانے کو دل کیا، مگر حسین سے کیا وعدہ یاد آیا۔ عباس کی ماں نے کہا صغرا واپس والجلو۔ عزادارو پہلا قدم اٹھایا، زمین میں زلزلہ آیا، دوسرا قدم اٹھایا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑی، ابھی تیسرا قدم نہ اٹھایا تھا، یا پیچھے سے حسین کی آواز آئی، آ میری بیٹی صغرا آج ہو گئی ہے بابے کو نامل سے۔ واہ 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 واہ، ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے، غم و حزن و ملال میں اضافہ ہوا۔ بابا بابا کرتے ہوئے حسین کے گلے آ لگی بیٹی صغرا، کبھی بابا کا سینہ، کبھی بابا کی دہڑی۔ اتنے میں عباس آ گئے، سارے سردار آ گئے، ساری بیبیاں بھی آ گئیں۔ بچے کو جب توجہ ملے تو اس کی انسیت بڑھ جاتی ہے، جب اتنا پیار دیکھا تو سوچا ہو سکتا ہے میرا بابا مجھے ساتھ لے جائے۔ سنو گے آگے عزادارو، قیامت ہے، ہاتھ کھڑے کرنا، میں نے واپس کر دوں گا۔ مولا کے عزادارو سوا غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو، لیکن ایسے استقبال کرنا جیسے مصائب کا پہاڑ ہے۔ خدا را اپنی آوازوں کو بلند کرنا، ہو سکتا ہے پہلو کے ساتھ امام سجاد بیٹھے ہو، سادات کو پرسہ دے لو۔ عزادارو صغرا کو امید لگ گئی، میرا بابا میں کو نال گھن ویسی۔ عزادارو قیامت آ گئی جب حسین نے کہا ابا
عباس جا صغرا کو مدینے چھوڑا. ماتم کرو یار نیاز حسین. عباس قیامت آ گئی. جب تک یہ جملہ نہ پڑھوں مجلس مکمل نہیں ہوگی. بہت بڑھ گیا نیاز حسین معاف کرنا. 70 منٹ سے زیادہ نوکری ہو گئی. مولا قبول فرمایا. دارو قیامت آئی. یہ ہے استقلال کا پہاڑ حسین. اپنے عزم کا پیکار, اللہ سے وعدے نبھانے والا, غریب کربلا. بیٹی کی امید کا خیال نہ کیا کہ عباس میرا علمہ والا بھرا, میری دھی کو گھر چھوڑا. عباس نے جب اٹھایا, کبھی چچا کی داڑھی چومی, کبھی بازوں پہ بوسا, کبھی سینے پہ بوسا. عباس فرماتے کاش مجھے فضل کی لاش اٹھانی پڑ جاتی اور میں حسین کی بیٹی کو نہ اٹھاتا, اور مجھے رو رو کے کہتی تھی چاچا ایک بار میری سفارش کر دے. ایک بار میری سفارش کر دے. میں کسی محمل میں جگہ نہیں مانگوں گی, میں قافلے کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤں گی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. روتی آنکھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, اور زمانے کے امام کی دعائے توسل کا وہ پیرا جو امام سے منسوب ہے اس کو تلاوت کر کے اپنے گناہ, اپنے بیمار, اپنے حاجت مند, اپنے پریشان سب کو ذہن میں رکھو. کوثر صاحب کی زوجہ, اظہر شاہ صاحب کی زوجہ, میرا بیٹا سید برہان حیدر, اپنے اپنے تمام مریض بھائی اشرف صاحب کی زوجہ, یعقوب اعوان صاحب, ریاض اعوان صاحب, اور جو بیمار ہیں سب کو ذہن میں رکھ کے وطن عزیز, کرونا, امام کا ظہور, جنت البقیع, سادات کی غربت, سب کو ذہن میں رکھ کے تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وسیع الحسن والخلف الصالح أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا. مولا کو پکارو یار نیاز حسین. یا سیدنا, روتی آنکھوں سے, یا سیدنا و مولانا انا توجہنا. پتہ نہیں ہم کیا, مولا ہماری طرف توجہ فرما. امام نے توجہ کر لی تو اندازہ کریں کیا برکت ہوگی. سارے مل کے پڑھو, یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. 3 بار مل کے پڑھیے, یا وجیہان عند اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا یا وجیہان عند اللہ